ڈے بائی ڈے پاکستان کے ناظرین السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ نے اپنے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ ناظرین، غزہ کے جنوبی علاقے میں اسرائیل کی طرف سے بمباری کی گئی اور یہ بمباری سلامتی کونسل میں حالیہ قرارداد کی منظوری میں کی گئی۔ ناظرین، اسرائیل فلسطین کو اس وقت بھوک اور قید کے باوجود ان کو قتل کرنے کی جنگ جاری کیے ہوا ہے۔ بتایا گیا ہے یہ بمباری منگل اور بدھ کی درمیانی رات کو کی گئی، جبکہ اسرائیل کے زیر قبضہ غزہ کے لوگوں کو بھوک اور قید کا سامنا ہے اور بھوک کی وجہ سے اب تک تقریباً 18 لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق خان یونس کالونی میں بمباری کے دوران 12 فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ رفح میں بمباری کے دوران 3 فلسطینی شہید ہوئے۔ اس رپورٹ کے مطابق اسرائیلی ٹینکس نے خان یونس کالونی میں نصیر ہسپتال کا محاصرہ کر کے طبی عملے کو قید کر لیا۔ ناظرین، اسرائیل کی اس کارروائی سے ہسپتال غیر فعال ہو گیا۔ الشفا ہسپتال میں بھی کشیدگی برقرار ہے، جہاں شیلنگ کی گئی ہے۔ دوسری جانب ایک اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے، امریکن کی بڑی تعداد نے اسرائیلی جارحیت کو ناپسند کیا ہے۔ ناظرین، گیلپ سروے کے مطابق 55% امریکی اس جنگ کی مخالفت کرتے ہیں اور صرف 36% نے اس جنگ کی حمایت کی ہے۔ گیلپ کے اس سروے کے مطابق نومبر کے بعد سے یہ ایک بڑی تبدیلی ہے۔ امریکہ میں 2 بڑی سیاسی پارٹیاں ڈیموکریٹس اور ریپبلکن سے تعلق رکھنے والے امریکیوں نے اسرائیلی جارحیت کی مخالفت کی ہے، جبکہ امریکہ میں اس جنگ کی مخالفت پر ایک سرکاری ملازم نے اپنی جاب سے استعفیٰ بھی دے دیا ہے، جبکہ اس نے بار بار اس بات کا خدشہ ظاہر کیا جب تک امریکہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی سپلائی جاری رکھے گا تب تک اس جنگ کا خاتمہ ناممکن ہے۔ ناظرین، جیسے ہی حزب اللہ کو معلوم ہوا اب امریکہ اسرائیل کی مدد کرنے سے قاصر ہے تو انہوں نے بھی اب اسرائیل کو جواب دینا شروع کر دیا۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے علاقے کریہ چمانا میں درجنوں راکٹ فائر کیے۔ اسرائیل کا یہ علاقہ لبنان کی سرحد پر واقع ہے، جبکہ حزب اللہ کی جانب سے بتایا گیا یہ راکٹ اسرائیلی حملے کے جواب میں داغے گئے ہیں۔ لبنان کے سیکورٹی اداروں نے بتایا اسرائیلی بمباری سے 7 لبنانی شہید ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے یہ حملہ اس مقصد سے کیا تھا کہ گاؤں میں موجود ہنگامی اور امدادی مراکز کو نشانہ بنایا جائے۔ تاہم اسرائیل کی جانب سے حزب اللہ کے حملے میں کوئی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں دی گئی۔ ناظرین، امریکہ میں بے شک چند ایسے لوگ موجود ہیں جو اسرائیل کے بارے میں امریکہ کی پالیسی کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن امریکہ کی مجموعی پالیسی آج بھی اسرائیل نواز ہے۔ اس لیے امریکہ کی جانب سے فلسطین میں موجود دفاعی تنظیموں کے متعدد ایجنٹ پر انسداد دہشت گردی کی بنیاد پر پابندیاں عائد کر دی ہیں تاکہ یہ مزید کسی قسم کی کارروائی نہ کر سکیں۔ ناظرین، امریکہ کا تو سب کو پتہ ہی ہے کہ وہ اسرائیل کی کھلم سپورٹ کرتا ہے، لیکن اب ترکی کے بارے میں بھی خبریں آ رہی ہیں۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں ترکی اپنے ڈرون امریکہ کو سب سے زیادہ سپلائی کرتا ہے، لیکن اب ترکی نے اسرائیل کو بھی اسلحہ فراہم کرنا شروع کر دیا ہے۔ مختلف ذرائع ابلاغ نے ترکی کے شماریاتی دفتر کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا کہ انقرہ سے دھماکہ خیز مواد، گولے اور مختلف قسم کا اسلحہ اور بارود اسرائیل کو فراہم کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہاں پر ترکی نے ان بے بنیاد خبروں کی تردید کرتے ہوئے ترکی کی تجارت کے وزیر نے ایک پریس کانفرنس میں اس بات کی وضاحت دیتے ہوئے کہا اسرائیل کو جانے والے مواد میں مائع گیس اور ایندھن تھا جس کا مقصد لیڈروں کے لیے استعمال کیا جانا تھا، اور جبکہ ہتھیاروں میں شکار کے لیے شاٹ گن، تیر اور نیزہ جیسے آلات شامل تھے۔ اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے جب اسرائیل ایک مسلمان ملک سے جنگ لڑ رہا ہے اور کیوں ایک مسلمان ملک ترکی نے اسرائیل کو یہ سب کچھ فراہم کیا ہے؟ ناظرین، اس حوالے سے ترکی نے کوئی اطمینان بخش جواب تو نہیں دیا، صرف یہی کہا گیا اس حوالے سے تمام تر خبریں بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی ہیں۔
جبکہ اسرائیل نے غزہ میں جب سے جنگ شروع کی ہے تب سے آج تک اسرائیل اور ترکی کا خارجہ محاذ تنازعات کا شکار ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کی طرف سے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کو ٹھگ اور قاتل قرار دیا گیا تھا۔ رجب طیب اردوان نے کہا، اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنی سیاسی مفادات اور اپنے خلاف مقدمات کا سامنا کرنے سے بچنے کے لیے یہ جنگ اور نسل کشی شروع کی ہے۔ اس طرح ترکی نے حماس کو دہشت گرد تنظیم تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا، لیکن دوسری طرف ترکی اور اسرائیل کے ساتھ تجارت آج تک بحال ہے۔ دوستو، کچھ اس طرح سے مسلمان ملک جس میں پاکستان بھی شامل ہے جو خارجہ محاذ پر تو اسرائیل کے خلاف ہیں اور سخت بیان بازی بھی کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف تجارتی محاذ پر ایک دوسرے سے تجارت بھی کر رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔